ناظرین، یہ ہمارے کوئز پروگرام کی تیسری ویڈیو ہے جس کو آپ کو سماعت فرمانا ہے، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی کوئز کے سوالات آئیں گے جو گوگل فارم کی شکل میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو اپنی رحمت و برکت و مغفرت کے ساتھ ہمارے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم لوگوں پر روزہ واجب قرار دیا ہے اسی طرح جیسے ہم نے گزشتہ امتوں پر واجب قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی علت بیان کی، روزہ رکھنے کا سبب بیان کیا، کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن اب سوال ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھنا انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا سکتا ہے؟ تو اگر آپ ہاں کہیں گے تو میں کہوں گا کہ کتنے ہی سڑک پہ روز بھوکے اور پیاسے آپ کو ملیں گے، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے روزہ کہ جو ہم بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہے کہ جن کو روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ہمیں تقوی کی منزلوں تک لے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ الانصاری سے ارشاد فرمایا، یا جابر، کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو اس کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اور اپنے شکم کو، اپنی شرمگاہ کو حرام سے روکتا ہے اور اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، یعنی گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے اسی طرح دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے جس طریقے سے ہم لوگ ماہ مبارک رمضان سے نکل جاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حدیث کتنی ہی دلچسپ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، یہ حدیث تو دلچسپ ہے لیکن اس کی شرطیں بہت سخت ہے۔ ناظرین، وہ شرائط کیا ہے کہ جو سخت شرائط ہے روزے کی، تو ان کو بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ روزہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کی آنکھ روزہ نہ رکھے، جس میں انسان کا کان روزہ نہ رکھے، جس میں انسان کی زبان روزہ نہ رکھے، یعنی کہ تمام اعضاء و جوارح انسان کے روزے سے ہونے چاہیے، وہ روزہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور آنکھ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، آپ نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ کان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کان کا روزہ یعنی آپ غیبت نہ سنیں، آپ گانا نہ سنیں، آپ لہو و لعب کی باتیں نہ سنیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ آپ لہو و لعب کی باتیں نہ کریں، آپ وہ باتیں نہ کریں جن سے اللہ نے روکا ہے، فحش باتیں نہ کریں، اپنی زبان کو بھی روکنا ہے، تب آپ تقوی کی منزلوں کو طے کر پائیں گے۔ اور روزے کا، صوم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے روکنا، یعنی آنکھ کو روکنا، زبان کو روکنا، کان کو روکنا، تمام اعضاء و جوارح کو روکنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہے، یعنی اس کا مطلب شرائط سخت ہے۔ ان شرائط کو جب ہم طے کریں گے تو تقوی اختیار ہوگا، پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت روزے دار تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ اپنی کنیز کو گالیاں دیتی ہے، اپنی کنیز کو بد کلامی سے پکارتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ اس کو تناول کرو۔
اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ کیسا؟ تم تو اپنی کنیز کو گالیاں دیتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا ہونا روزہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ ان شرائط کے ساتھ جو روزہ ہوگا وہی روزہ ہوگا۔ یعنی عزیزان گرامی اگر ہم پوری اس گفتگو کو سمیٹ لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا اور اس روزے سے تقوی حاصل ہوگا، اس کی شرائط یہ ہے، سب سے کم ترین شرط جو ہے اس کی آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنا ہے نماز صبح سے نماز مغرب تک۔ اس کی جو بعد کی جو شرائط ہے، جو سخت ترین شرائط ہے، آپ کے کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، شرمگاہ کا روزہ، آپ کے بطن کا روزہ، اگر خلاصتاً میں کہوں کہ آپ کے پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے، تب آپ تقوی کی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ بھوک اور پیاس کے علاوہ بھی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔